شیطان کو پہچان لیا۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے شہزادہ گرامی حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد یعنی غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا، مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا۔ جب مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ تو میرے والد محترم غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا، اے شیطان لعین دور ہو جا، تو روشن کنارہ اندھیرے میں تبدیل ہو گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے عبد القادر، اس سے پہلے میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں، مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میں نے کہا، یہ صرف میرے رب قدیر کا فضل و احسان ہے۔ شہزادہ غوث اعظم شیخ ابو نصر موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد محترم غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزیں حلال کر دیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خیال کرنا کہ شرعی مکلفات یعنی احکامات کسی حال میں ساقط یعنی معاف ہو جاتے ہیں غلط ہے۔ فرض عبادات کا چھوڑنا زندیقیت یعنی بے دینی ہے، حرام کاموں کا کرنا معصیت یعنی گناہ ہے۔ فرض کسی حال میں ساقط یعنی معاف نہیں ہوتا۔ اے عاشقان غوث اعظم، دیکھا آپ نے کہ نماز، روزہ، فرائض کسی کو بھی معاف نہیں ہوتے، جیسا کہ کچھ نام کے پیر جو نماز نہیں پڑھتے، جب ان کے مریدین سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب بغداد میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر اجمیر میں ظہر کی نماز میں ہوتے ہیں، مدینے میں روزانہ عشاء پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نماز معاف نہیں تھی، بلکہ ہم پر 5 نمازیں فرض اور ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض۔ جی ہاں، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی۔ مزید یہ کہ غوث پاک کو شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کے وار کو ناکام بنا دیا۔ اس نے دوسرا وار کیا کہ عبد القادر، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ تو غوث پاک اس کو بھی سمجھ گئے کہ میرے علم نے نہیں، میرے رب نے مجھے بچا لیا، لہذا اس علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں رب کریم کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان غوث اعظم، یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، وہ طرح طرح کے جادوئی کرتب بھی دکھاتا ہے۔ اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے۔ اپنی عقل و ہوشیاری پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ پاک کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس چور آتا ہے، اور جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس ایمان کا لٹیرا شیطان ضرور آتا ہے۔ نیز جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس اسی قدر نیکیوں کے خزانے کی بھی کثرت ہوگی، لہذا وہاں شیطان بہت زور لگائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایمان و اعمال کے خزانے کی کثرت دیکھ کر شیطان نے ڈاکہ ڈالنے کی کئی بار کوشش کی، مگر الحمدللہ وہ ناکام و نامراد ہی رہا۔
بچا لو دشمنوں کے وار سے یا غوث جیلانی، بڑی امید سے تم کو پکارا یا شہ بغداد، وسیلہ چار یاروں کا خدا سے بخشوا دیجئے، کرم فرمائیے مجھ پر خدا را یا شہ بغداد، اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر عطار کس کا ہے، تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔